الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، آپ حضرات بہت دیر سے قرآن پاک کے متعلق باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اساتذہ کو جس مدرسے میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، اور اس کے والدین کو اور اعزاء اقربا کو باعث نجات اور ترقیات کا ذریعہ بنائے۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ پروگرام جو آپ حضرات سن رہے ہیں بہت دنوں سے اس کو متعین کیا گیا تھا۔ آج وہ دن آیا کہ اس دن کے اندر یہ پروگرام رکھا گیا، اور آپ حضرات نے جان کی، مال کی، وقت کی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستو، جس طرح ہم نے جان اور مال اور وقت کی قربانی دی ہے، اسی طرح ہمیں یہاں سے کچھ لے کر بھی جانا چاہیے۔ خالی باتیں سن کر اور واہ واہ کر کے کہ فلاں صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، فلاں صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، یہ کہہ کر پلہ جھاڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں جو پیغام دیے گئے ہیں ان پیغامات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیا پیغام دیے گئے؟ ہمیں کوئی آدمی بھی ایسا نہ رہے جو قرآن پاک کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت نہ کرے۔ ہر آدمی کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ پیغام اس مجلس سے ملا ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جو حضرات حافظ ہیں ان حضرات کو چاہیے کہ روزانہ ایک پارہ صبح کو پڑھنے کے بعد دن بھر اس کے ورد کا اہتمام کریں۔ جب جب بھی موقع ملے تو قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ تو حفاظ کو چاہیے کہ ایک پارہ کم از کم روزانہ صبح کے وقت میں تلاوت کر کے، چاہے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، تو ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جو سنتیں اور نوافل ہیں ان میں ہم اس پارے کو روزانہ تلاوت کریں۔ آج پہلا پارہ، کل کو دوسرا پارہ، پھر تیسرا پارہ، اس طرح روزانہ کم از کم ایک پارہ حفاظ حضرات کو تلاوت کرنا چاہیے۔ میں اپنے آپ کو بھی یہ نصیحت کر رہا ہوں، اور جتنے یہاں پر حافظ ہیں ان سب کو یہ نصیحت کر رہا ہوں۔ اور جو حضرات غیر حافظ ہیں انہیں بھی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی چاہیے۔ جتنا بھی ہو سکے 10 منٹ، 15 منٹ، 5 منٹ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی چاہیے۔
اگر کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ پڑھنے والوں کے پاس بیٹھ کر سنیں۔ جو حضرات قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ مسجد میں پڑھیں یا گھر میں، تو ان کے پاس بیٹھ کر ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کو سننا چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن پاک کا ایک حرف نماز کے اندر کھڑے ہو کر اگر پڑھا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک حرف نماز کے اندر بیٹھ کر اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ 50 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک حرف بغیر نماز کے اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں، اور انگلی رکھ کر اگر اس کو پڑھیں گے تو انگلی رکھنے کی وجہ سے مستقل 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اگر آواز سے پڑھیں گے تو کان اس کے سننے میں مشغول ہوں گے، تو کان کے سننے کی وجہ سے مستقل ہر حرف پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور جو آدمی پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ پڑھنے والوں کے پاس بیٹھ کر اگر سنیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی محروم نہیں کرے گا، انہیں بھی ہر حرف پر 1 نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں انہیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام سے، مؤذن سے ان کو قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو صورتیں یاد ہیں انہیں صورتوں کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ آدمی ہاتھ سے کام کرتا ہے، دماغ سے کام کرتا ہے، لیکن زبان اس کی خالی رہتی ہے۔ ہاتھ سے ہم اپنے کھیت کیار میں دکان پر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، لیکن زبان ہماری خالی ہے، تو ہم زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، یا جو صورتیں ہمیں یاد ہیں ان صورتوں کو ہم پڑھیں۔ الحمد شریف سے لے کر آخر قرآن پاک تک، قل اعوذ برب الناس کے آخری حرف تک، یہ پورا قرآن پاک ہے۔ جو میں نے ابھی ثواب بتلایا ہے یہ ہر حرف پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ چاہے الحمد شریف پڑھیں، چاہے قل اعوذ برب الناس پڑھیں، چاہے قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، چاہے قل هو اللہ پڑھیں، اور چاہے قرآن پاک کی کوئی دوسری صورت پڑھیں۔ قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آدمی سے جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا محبت ہو جائے گی۔ محترم بزرگ اور دوستو، جس طرح دنیا کا یہ ضابطہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے اور دوسرا آدمی اس کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، تو اس کتاب کے لکھنے والے کو اس سے محبت ہوتی ہے کہ میرے کتاب کی اس نے وقعت کی، قدر کی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے سے محبت ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کام کو جو مہینوں میں نہیں ہوتا تھا، برسوں میں نہیں ہوتا تھا، اسے منٹوں سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ کام کو کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ نیز قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقناطیس سے زیادہ کشش رکھی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مقناطیس اپنی طرف لوہے کو کھینچتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر طاقت رکھی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کی طرف یہ قرآن پاک کی تلاوت چین، سکون اور دنیا اور آخرت کی عزتوں کو کھینچتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو،
ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس وقت میں ہمارے اندر نمازوں کی طرف سے بہت زیادہ غفلت برتی پائی جا رہی ہے، خاص طور پر فجر کی نماز میں چند آدمی بڈھے ٹھہرے جن کو بہت ہی زیادہ شوق ہے، لگن ہے، وہ نماز کے وقت میں آتے ہیں صبح کی، باقی جوان طبقہ ہمارا پڑا ہوا سوتا رہتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دعا فرمائی ہے کہ جو لوگ صبح کے وقت میں جو کام کریں گے اللہ اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے اس محلے کے ہوں، چاہے دوسرے محلے کے ہوں، چاہے اس گاؤں کے ہوں، چاہے دوسرے گاؤں کے ہوں، جہاں کے بھی ہم ہوں، ہر ایک کو پابندی کے ساتھ پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، باتیں تو اور بھی کہنے کی تھی لیکن وقت تنگ ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہی پورا کرتا ہوں، اور ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے سر پر ٹوپی رکھے۔ ٹوپی ہر آدمی کو اپنی رکھنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے پیسے کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ جہاں بہت ہی ضروری خرچ کرنے کا ہو وہاں خرچ کریں، اور جہاں فضولیات ہوں وہاں ہرگز کوئی پیسہ ہمیں نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اب آئندہ حالات کیسے ہو رہے ہیں؟ آئندہ آنے والے حالات پہلے حالات سے زیادہ خطرناک محسوس ہوتے ہیں، اس لیے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری اور نمازوں کا اہتمام محترم بزرگ اور دوستو ہمیں سب کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله